بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بیوی کے اوپر، اپنی اہلیہ کے اوپر، بیگم کے اوپر انویسٹ کریں۔ ہم لوگ ساری چیزوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، گھروں پہ انویسٹ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، پلاٹس پہ انویسٹ کرتے ہیں، بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، ایون بچوں میں بھی انویسٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جس شخص پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے یا بھول جاتے ہیں وہ ہے آپ کی شریک حیات۔ اور اگر آپ اس پہ انویسٹ کریں گے تو یقین جانیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے 20-25 سال کی عمر کے اندر۔ اب آپ 20 سال کے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی اہلیہ کی عمر اس سے بھی کم ہوگی، 18 کی ہوں گی، 20 کی ہوں گی، 4-5 سال کا فرق تو ہوتا ہے۔ آپ 30 کے ہیں تو 25 کی ہیں، آپ 25 کی ہیں تو وہ 20 کی ہیں، تو وہ چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے۔ عموماً خواتین نے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوتا ہے، بیچلرس پورا کر لیا ہوتا ہے یا بیچلرس ابھی کر رہی ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد ان کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ شادی کی ذمہ داریاں، بچے ہو جائیں، بچوں کی ذمہ داریاں، اس سے نکلنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ اب جو شوہر صاحب جنہوں نے شادی کی ہوتی ہے، انہوں نے اگر بیچلرس کے بعد شادی کی ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتے بڑھتے ماسٹرز PhD کر لیتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا بزنس کر رہے تھے اپنے امی ابو کے ساتھ تو وہ الگ ہو گئے، انہوں نے بزنس کو آگے بڑھا لیا ہے۔ گاڑیوں کا ایک شو روم تھا، 5 شو روم ہو چکے ہیں۔ ایک ملک وزٹ کیا تھا اور 15 ملک وزٹ کر چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہوتا کیا ہے، 15-20 سال بعد آپ دیکھیں تو شوہر دونوں ساتھ چلے ہوتے ہیں، شوہر یہاں پہنچ چکا ہوتا ہے، بیگم یہاں کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور دونوں کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ فاصلہ مڈ لائف کرائسس کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ پھر یہ فاصلہ گھریلو جھگڑوں کا اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ شوہر بولتا ہے آپ کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، آپ کو تو اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں بات کر سکیں، آپ ڈرائیو کر سکیں، آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ باہر چلے جائیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر تو بکروں کی طرح ساتھ ساتھ چلانا پڑتا ہے۔ یہ اصل جملے ہیں جو ہمارے پاکستانی حضرات بولتے ہیں، میں آپ سے وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی اس میں مبالغہ آ رہا ہی نہیں کر رہا۔ اور آپ کو بکروں کی طرح ایئرپورٹ پہ لے کے گھومنا پڑتا ہے، آپ نہ خود سے جا سکتی ہیں، نہ پاسپورٹ رینیو کروا سکتی ہیں، نہ ویزا لگوا سکتی ہیں، اور ساری کی ساری اس کو بیچارے کو تانے دیتا رہتا ہے۔ اور یہ بھول جاتا ہے کہ تمام اس دور کے اندر، اس تمام وقت کے اندر جب یہ تمام چیزیں آپ سیکھ رہے تھے کہ پاسپورٹ کیسے رینیو ہوتا ہے، ویزا کیسے لگتا ہے، فائنانسز کیسے ہوتے ہیں، کرنسی کیسے کنورٹ ہوتی ہے، تمام چیزوں کے اندر اس وقت تو وہ بیچاری بچے پیدا کر رہی تھی، اس وقت تو وہ آپ کے بچوں کا خیال کر رہی تھی، آپ کا گھر صاف کر رہی تھی، آپ کے لیے کھانے بنا رہی تھی، آپ کے ماں باپ کو سرو کر رہی تھی اور سارے کام کر رہی تھی۔ تو کوشش کیا کریں جب آپ آگے جا رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا بیوی پہ انویسٹ کریں۔ آپ 4 کتابیں پڑھتے ہیں، 2 کتابیں اس غریب کے لیے بھی خرید لیجئے۔ آپ نے 2 ماسٹرز کرنے، ایک اس کو بھی کروا دیجئے۔ آپ نے PhD کرنا ہے، اس کا بیچلرس کم سے کم کمپلیٹ کروا دیجئے۔ آپ 15 ملک گھومتے ہیں، 5 ملکوں میں اس کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ آپ اس طریقے سے اسے گرو کرتے رہیں گے اپنے ساتھ تو اس کے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو سمجھ سکے گی، اس کو آپ کی مسائل کا پتہ ہوگا، آپ کی پریشانیوں کا پتہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا نئے بزنس کی کیا ٹینشن، کیا پریشانی ہوتی ہے، نئی جاب کی کیا انزائٹی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو اس کو پتہ لگے گا۔ تو آپ کی جب زندگی میں مراحل آئیں گے تو شی وڈ ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کہ واٹ یو ہیو بین گوئنگ تھرو۔ تو آپ کو سب سے زیادہ آسانی ہو جائے گی، آپ کو ایک ایسا پارٹنر مل جائے گا جو آپ کی پریشانیوں کو، خوشی اور غم کو سمجھ سکے۔ اور ایسا ایک آدھ بندہ زندگی میں مل جائے نا اگر، تو یقین جانیے زندگی بڑے آرام سے گزر جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ گرو کرے گی تو آپ کے بچے گرو کریں گے۔ ماں نے اگر ماسٹرز کیا ہوا ہے، ماں کی انگریزی اچھی ہے، ماں کو میتھمیٹکس آتی ہے، ماں کو اسٹیٹسٹکس آتی ہے، ماں کو سائیکلوجی آتی ہے، ماں کو کوئی بھی سبجیکٹ آتا ہے، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، تو بچوں کو گائڈ کر سکتی ہے۔ آپ تو باہر کما رہے ہیں نا پیسے، آپ تو جاب کے اوپر 9 to 5 ہے، 8 گھنٹے تو آپ ویسے ہی گھر سے باہر ہیں، آنے جانے کا کمیوٹ شامل کر لیں، باقی شامل کر لیں تو 12 گھنٹے آپ گھر پہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ 8 گھنٹے آپ آ کے سو جاتے ہیں، تو پوری زندگی میں روز کے 4 گھنٹے سے زیادہ تو آپ گھر پہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں سب کتنا ٹائم بچوں کو دیتے ہیں، کتنا سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، کتنا TV پہ بجٹ دیکھنے میں گزارتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو بچوں کو کیا ٹائم ملتا ہے؟ باپ تو کچھ ملا کے دینے پوری زندگی کے اندر 70 سال میں، ایک دفعہ میں نے کیلکولیٹ کیا تھا بینگ اے ڈیٹا سائنٹسٹ، تو 70 سال کی زندگی میں باپ 1 سال بھی اپنی اولاد کو نہیں دیتا، 1 to 1 پرسنل ٹائم، سارے بچوں کو کمبائن کر کے بھی 1 سال نہیں دیتا۔ ماں کی تو زندگی ان کے ساتھ ہی کڑی جاتی ہے۔ تو اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں کو چیزیں آئیں گی تو ماں تمام بچوں کو گائیڈ کرتی رہے گی، ماں تمام بچوں کو سکھاتی رہے گی۔ یہ دوسرا فائدہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خود جب گرو کرے گی تو وہ کانفیڈنٹ ہوگی، اس میں سیلف انڈیپینڈنس آئے گی، اس میں سیلف کانفیڈنس آئے گا۔ خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال ہو جائے، خدا نہ خواستہ آپ ڈسیبل ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ کام نہ کر سکیں تو فیملی کو ٹینشن نہیں ہوگی، تو وہ آپ کا رول ادا کرے گی، وہ جا کے کما سکتی ہے، وہ جا کے بچوں کو کھلا سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے گھر کی، بچوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ آپ جب یہ کام نہیں کرتے تو اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ تو پہلا فائدہ یہ ہوگا وہ آپ کو سمجھ سکے گی، دوسرا کام یہ آپ کے بچوں کو اچھی طرح گرو کر سکے گی،
امت کو اچھے مسلمان اچھے بچے دے سکے گی، ملک کو اچھے بزنس مین اچھے لوگ انسان دے سکے گی، اور تیسرا خود اس میں کانفیڈنس آئے گا، اور ایک کانفیڈنٹ عورت جو ہوتی ہے وہ بہت سارے مردوں پہ بھی بھاری ہوتی ہے۔ اچھا اگر آپ یہ نہیں کرتے اور جو آپ کی روش ہے آپ اسی پہ چلتے رہیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا، خدا نہ خواستہ آپ کو بھی کچھ ہوتا ہے تو سب کے سب بوجھ بنے ہوں گے۔ اب آپ ہیں زندگی میں تو آپ کے اوپر، آپ نہیں ہے تو کسی اور کے اوپر، امی ابو کے پاس جائیں گے، بھائی کے پاس جائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے، اور اس صورت کے اندر معاشرہ ان کو ایکسپلائٹ کرے گا، آپ کی شریک حیات کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی، یہ بڑا نقصان ہوگا۔ دوسرا نقصان، آپ کے بچے وہ تمام چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے، آپ تو اویلیبل ہی نہیں نا، آپ تو دنیا میں گھوم رہے ہیں، بچوں کو ٹائم کب دے رہے ہیں؟ 70 سال کی زندگی میں 1 سال آپ بچوں کو دے رہے ہیں، اب بچے کہاں سے سیکھیں؟ تو بچوں کو جب باپ سے نہیں ملے گا، ماں سے نہیں ملے گا، تو بچے سوشل میڈیا کو اپنا پیرنٹس بنا لیں گے، یوٹیوب ان کا باپ ہوگا اور فیس بک ان کی ماں ہوگی، تو اگر یہ ماں باپ مل گئے تو کمبینیشن کے حساب سے آپ خود سوچیں کہ وہ کیا سیکھیں گے۔ تیسری چیز جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب اس میں خود کانفیڈنٹ نہیں ہوگا تو جو پیسے بھی آپ چھوڑ کے اس کے لیے جائیں گے یا آپ کو دے دیں گے، وہ سارے کے سارے پیسے واپس وہ یا کہ لٹا دے گی، کہیں نہ کہیں خرچ کر دے گی، کہیں نہ کہیں گھپلا ہو جائے گا، کوئی بزنس میں غلط ڈیل ہو جائے گی اور واقعی زیرو کے پر آ جائے گی۔ آپ نے 70 سال لگائے، آپ نے زندگی بھر کے پیسے بنائے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے بیوی بچوں کے پاس، وہ پڑھ لکھ نہیں سکے، آپ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وہ سارے کروڑوں روپے 2 سال میں برباد کر دینے۔ تو بیوی پہ انویسٹ کرنے کا آپ کو ہر طریقے سے فائدہ ہے، دین میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ جو پڑھی لکھی ہوگی تو اس کو دین کی تعلیم بھی دے دیں تو دین کی چیزیں بھی اس کو آتی ہوں گی، وہ دین میں بھی آپ کو گائیڈ کرے گی، آپ کو اٹھا کے اپنے تہجد پہ اٹھا دیا کرے گی، فجر پہ اٹھا دیا کرے گی، اور دنیا میں بھی آپ کے ساتھ چلے گی۔ تو یہ انویسٹمنٹ کا ایک شعبہ جو ہمیشہ ہم صرف نظر کرتے ہیں، سوچا آپ لوگوں سے عرض کروں، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔